اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مستقبل اللہ فورسی کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس شر میں سے کیا خیر نکلنے والا ہے کسی کو نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو قتال ہے، اللہ نے تو تمہارے ذریعے ایک امت اٹھانی ہے، اور پھر تمہارے نام اعمال میں ہزاروں سال کے لاکھوں لوگوں کے مسلمانوں کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں ظاہر ہے۔ صحابہ کی قربانیوں سے سب کچھ ہوا ہے نا۔ آج بھی ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال میں ثواب جا رہا ہے، جنہوں نے انیشلی محنت کی تھی۔ تو اس کے اندر وہ خیر چھپا ہوا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ ایک جنرل رول بھی ہے، دنیا میں بھی آپ کو جو شر پہنچتا ہے نا، اس کے اندر خیر چھپا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خیر بھی نہ ہو، ایک خیر تو ہے جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی دکھ، درد یا اندیشہ بھی پہنچے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے کو اس حال میں موت دیتا ہے کہ اسے دنیا میں تکلیف سے گزارتا ہے، اور اتنی تکلیف سے گزارتا ہے کہ حتیٰ کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اسے مل جاتی ہے۔ تو یہ تکلیفیں دنیا میں آنی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو ضرور آزمانا ہے، اللہ نے یعنی یہ اپنا رول طے کر دیا، اور اس کے اندر پھر خیر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کئی ایک حادثات ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ خیر جڑی ہوگی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہوتی ہے، کنزیکٹو ساتھ پیرلل میں بھی چل رہی ہوتی ہے، فوراً بعد بھی آ سکتی ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی تو ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ دنیا میں بھلائی یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، اللہ پہ جو یقین ہے وہ آپ کو تکلیف جھیلنا آسان کر دیتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے لیے کسی مصیبت کے اندر خیر چھپی ہوتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کسی خیر کے اندر مصیبت ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہٰذا اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ اور کیا کہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار سب سے بڑی چیز اپنی جان ہے نا۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں کیا دعا سکھائے گی کہ تم کہو کہ ہماری جان بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو اگر کوئی تکلیف آئی ہے میرے پہ تو وہ لوٹ ہی جانی ہے۔ سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے نا کہ میرے پہ موت آنی ہے، تو وہ بھی آ ہی جانی ہے۔ تو اگر اس سے کوئی چھوٹی تکلیف آ گئی ہے تو تکلیف اللہ کی طرف سے آنی ہے، اللہ کی طرف چلی جانی ہے۔ اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ آپ کا امریکہ کے اندر کوئی بزنس ہو اور آپ نے شام کی فلائٹ پکڑ کے نیو یارک پہنچنا ہو، لیکن ٹریفک سگنل میں پھنس کے آپ ایئرپورٹ جب پہنچے تو آپ کو یہ خبر ملے کہ یہ جو نیو یارک کے لیے فلائٹ تھی وہ اڑ گئی ہے، اور آپ اس کو اب جوائن نہیں کر سکتے، اور کروڑوں کا آپ کی وہاں پہ کوئی میٹنگ تھی جس میں آپ نے کوئی کانٹریکٹ آپ کو ملنے والا تھا، وہ ختم ہو گیا، اب وہ کسی اور کمپنی کو ملے گا۔ تو آپ مایوسی کی حالت میں وہاں سے لوٹیں اس حال میں کہ یار میرا تو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا، اور راستے میں آپ کو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے یا ریڈیو کی خبر کے ذریعے پتہ چلے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے اور سارے مسافر مار گئے ہیں۔ تو وہی خبر جو چند منٹ پہلے آپ کے لیے دنیا کی سب سے بری خبر تھی، اب اگر آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے کہ دنیا کی سب سے اچھی خبر میں نے وہی سنی تھی کہ شکر ہے وہ فلائٹ اڑ گئی تھی، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سب سے بہتر خبر تھی۔ ظاہر ہے کہ کاروبار تو ایک دفعہ کوئی چھوٹا ہے کوئی اور آ جائے گا، لیکن جب زندگی نہیں رہے گی تو کام ہی ختم۔ تو اس طرح کے معاملات کئی بار آپ کی زندگی میں، میری تو اپنی زندگی عبارت ہے اس طرح کی کئی چیزوں میں کہ میں نے وقتی طور پہ ان میں شر دیکھا ہے اور بعد میں اس کے اندر خیر چھپا ہوتا ہے۔ یہ ایف آئی آر والا جو ہمارا ایشو آیا تھا، اس کے بعد میرے کزن نے مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگا علی بھائی آپ کو تو بہت پہلے اپنی گرفتاری کروا دینی چاہیے تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دعوت جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو تھی، لیکن پھر مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی وہ چیزیں دنیا کی بڑی اخباروں میں، چینلز میں چلنی شروع ہو گئی چیزیں، اور اس سے بڑھ کے اس کے بعد آپ دیکھیں ویکیپیڈیا نے پورا پیج بنا دیا انجینئر محمد علی مرزا کے نام کے اوپر۔ حالانکہ یہ آپ اگر خود بنوانا چاہیں تو اس طرح نہیں بنتا، ان کا اپنا ایک کرائٹیریا انہوں نے خود بنایا، پورا اس میں تعارف لکھ دیا۔ تو کئی ایک چیزیں جو شر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں خیر کی فارم میں۔
میں نے بتایا نا یہ ہماری اکیڈمی، یہ بھی ایک شر میں سے خیر نکلا. میں ایک اہل حدیث کی مسجد میں درس دیتا تھا. عثمان بھائی، عدنان بھائی کئی بار میرے پاس 2-3 بار آئے کہ جی وہ اکیڈمی میں اوپر جگہ، عدنان بھائی نے کہا خالی ہے آپ آ جائیں. تو میں انکار کرتا تھا. میرے دماغ میں نہیں تھا کہ یہ ہم نے یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگز اور یہ سلسلہ، ہم تو یہ سمجھتے تھے ہم نے اپنے شہر میں قریبی لوگوں میں کام کرنا ہے. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو چند سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچانا ہے. تو میں ان کو انکار ہی کرتا تھا. پہلے عثمان بھائی مجھے کہتے رہے، ایک دن عدنان بھائی بھی آئے. اب بائی چانس کیا ہوا کہ وہاں پہ کوئی شرارت ہوئی تو ہمارا درس مسجد سے بند ہو گیا.